بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی علیہ السلام مدد۔ تو آج ہم کربلا کے مصائب اور امام حسین علیہ السلام کے غم و الم پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ ہمارے پاس اردو اشعار کا ایک بہت خاص مجموعہ ہے جی جس کا عنوان سمجھ لیں کہ کربلا صبر و الم کی آیات ہے۔ بالکل، اور ان اشعار کا مقصد صرف تاریخی واقعات کو دہرانا نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان لمحات کی جو جذباتی گہرائی ہے اس کو محسوس کیا جائے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شاعری کس طرح صبر، قربانی اور غم کے ان احساسات کو ہم تک پہنچاتی ہے۔ صحیح، یعنی یہ الفاظ کی تصویر کشی ہے جو ہمیں 1400 سال پہلے سے جوڑتی ہے۔ جی بالکل۔ تو آئیے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا شعر جو ہمارے سامنے ہے وہ صبر کے ایک ایسے مقام کی بات کرتا ہے جو شاید انسانی سمجھ سے بھی بالاتر ہے۔ جی، شاعر کہتا ہے، قتل اکبر سا پسر ہوتا ہے، شاہ کرتے ہیں شکر، صبر ایوب کو شبیر جلا دیتے ہیں۔ یہ بات مجھے بہت حیران کرتی ہے۔ مطلب ایک باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش پر شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اس کیفیت کو کیسے سمجھا جائے؟ یہ واقعی ایک بہت بہت گہرا نقطہ ہے۔ دیکھیں، یہاں جو لفظ شکر استعمال ہوا ہے نا، جی، اسے ہمیں دنیاوی خوشی والے شکر کے معنوں میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ اصل میں رضا اور تسلیم کا شکر ہے۔ اچھا، تو یہ اللہ کی رضا پر راضی ہونا ہے؟ بالکل، یہ اس بات کا اقرار ہے کہ اے اللہ، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ صبر کی وہ معراج ہے جہاں انسان کا ذاتی غم چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جیسے بیٹے کی موت کا غم، جی، وہ بھی خدا کے فیصلے کے سامنے بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ کہنا درست ہے کہ یہ کوئی مجبوری کا صبر نہیں تھا بلکہ ایک فعال، ایک شعوری فیصلہ تھا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ پیسو انڈیورنس نہیں ہے، یہ ایک امام کا، اللہ کی حجت کا شعوری فیصلہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام یہاں ایک باپ کے جذبات سے بلند ہو کر خدا کے نمائندے کی حیثیت میں ہیں، صحیح۔ اور ان کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ مقصد صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی ہے، چاہے اس کے لیے جوان بیٹے کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اسی لیے شاعر نے حضرت ایوب علیہ السلام کا حوالہ بھی دیا ہے، جو خود صبر کی ایک مثال ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین نے ان کے صبر کو بھی جلا دی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، حضرت ایوب کا صبر بلا شبہ عظیم ہے۔ بیماری، مال، اولاد سب کچھ چھن گیا اور انہوں نے صبر کیا۔ جی، لیکن اس صبر میں اللہ سے واپسی اور بحالی کی ایک امید تھی۔ کربلا میں امام حسین کا صبر اس سے ایک قدم آگے ہے۔ یہاں سب کچھ قربان ہو رہا ہے اور واپسی کی کوئی دنیاوی امید نہیں ہے۔ اچھا، یہ قربانی خود مقصد بن گئی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ امام حسین کے صبر نے صبر کے پرانے تصور کو ایک نئی روشنی دے دی، ایک نئی بلندی عطا کی۔ یعنی صبر کی حدوں کا خاتمہ اور رضا کا آغاز۔ بالکل، یہ صبر صرف میدان جنگ تک نہیں تھا، اس کا ایک اور پہلو پیاس کی شدت میں بھی نظر آتا ہے۔ ہمارے پاس دو اشعار ہیں جن میں ایک عجیب تضاد ہے۔ پہلا شعر ہے، نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں، میرے کوثر انہیں مجرائی دعا دیتے ہیں۔ جی، یہ شعر امام حسین علیہ السلام کے اصل مقام کو بیان کر رہا ہے۔ وہ ساقی کوثر کے بیٹے ہیں۔ صحیح۔ ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ان کے نام پر کسی پیاسے کو پانی پلانا ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر خود جنت میں ساقی کوثر عطا کریں گے۔ یہ ان کی روحانی بادشاہت ہے۔ اور پھر اس کے بالکل برعکس دوسرا شعر جو امام زین العابدین علیہ السلام کی زبان سے ہے، عرض عابد نے یہ کی مانگتا ہوں جب پانی، مجھ کو دکھلا کے ستمگار بہا دیتے ہیں۔ ایک ہی خاندان جن کے نام پر پانی پلانا اتنی بڑی نیکی ہے، انہیں ہی پانی کے لیے ترسایا جا رہا ہے، اور وہ بھی اس اذیت کے ساتھ کہ پانی دکھا کر بہا دیا جاتا ہے۔ اور یہی تضاد تو کربلا کے المیے کی اصل روح ہے۔ یہ صرف پیاس نہیں ہے، یہ نفسیاتی اذیت ہے۔ نفسیاتی اذیت کیسے؟ دیکھیں، پانی زندگی کی علامت ہے نا؟
یہ ہر انسان کا، یہاں تک کہ قیدی کا بھی بنیادی حق ہے۔ یہاں اسے ظلم اور تذلیل کے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ صرف پانی سے محروم کرنا نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ایک بیمار امام کے سامنے پانی گرانا ان کی امید کو توڑنا تھا، ان کی بے بسی کا مذاق اڑانا تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یزیدی لشکر انسانیت کی ہر قدر کو جان بوجھ کر پامال کر رہا تھا۔ اور یہ ظلم جنگ کے بعد رکا نہیں، بلکہ اسیروں کے سفر میں تو شاید اور بڑھ گیا۔ جی بالکل۔ اب ہم میدان جنگ سے ہٹ کر قیدیوں کے مصائب کی طرف آتے ہیں۔ ایک شعر جناب سکینہ سے منسوب ہے۔ رو کے کہتی تھیں سکینہ کہ ہمیں قید کیا، لوگ زندان سے یتیموں کو چھڑا دیتے ہیں۔ یہ اشعار اب کہانی کا رخ شہداء سے ان زندہ بچ جانے والوں کی طرف موڑ دیتے ہیں جنہوں نے اس داستان کو دنیا تک پہنچایا۔ صحیح۔ جناب سکینہ کا یہ جملہ صرف ایک معصوم بچی کا سوال نہیں ہے، یہ اس وقت کے معاشرے کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ اچھا۔ وہ دنیا کے عام اصولوں کو سامنے رکھ کر اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی ناقابل فہم نوعیت بیان کر رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ یتیموں پر رحم کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے۔ اور پھر اسی قافلے میں امام سجاد علیہ السلام کی حالت، یہ شعر، چشم سجاد اگر ذوب سے ہو جاتی ہے بند، اشکیا پاؤں کی زنجیر ہلا دیتے ہیں، اس کا تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ جی، یہ شعر بتاتا ہے کہ دشمن کا مقصد صرف قتل کرنا نہیں تھا، بلکہ روح کو توڑنا تھا۔ بالکل، ان کی روح کو توڑنا تھا۔ امام سجاد بیماری اور تھکان سے اگر ایک لمحے کے لیے آنکھ بند کرتے تھے تو ظالم ان کے پاؤں میں پڑی بھاری زنجیر کو ہلا کر انہیں جگا دیتے تھے۔ لیکن ایسا کیوں؟ اس کے پیچھے کیا سوچ ہو سکتی ہے؟ یہ خوف تھا۔ خوف؟ جی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن اس اسیر قافلے سے اور خاص طور پر امام سجاد سے کس قدر ڈرا ہوا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر امام کو سوچنے کا موقع مل گیا تو وہ اپنے خطبوں سے یزیدیت کے جھوٹے نظام کو تہس نہس کر دیں گے۔ اچھا، تو انہیں جسمانی اور ذہنی طور پر تھکا دینا چاہتے تھے تاکہ وہ بول ہی نہ سکیں۔ جی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ وہ اس میں بری طرح ناکام رہے۔ امام حسین کے لیے ان تمام مصائب میں جو سب سے بڑا سہارا تھے وہ ان کے بھائی حضرت عباس تھے۔ ان کی شہادت کو شاعر نے ایک مصرے میں ایسے سمویا ہے کہ پورا منظر آنکھوں میں گھوم جاتا ہے۔ جی، پوچھتا ہے جو کوئی کس نے کمر کو توڑا، شاہ عباس کے لاشے کو بتا دیتے ہیں۔ یہاں کمر ٹوٹنا، یہ محاورہ صرف ایک بھائی کی موت سے کہیں زیادہ گہرا محسوس ہوتا ہے۔ بالکل۔ کمر ٹوٹنا اردو زبان میں سب سے بڑی طاقت یا سہارے کے ختم ہو جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام صرف امام حسین کے بھائی نہیں تھے، وہ لشکر کے علمبردار تھے۔ جی، لشکر کا نشان ان کے ہاتھ میں تھا، وہ خیمن کے محافظ تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ پیاسے بچوں کی امید کا آخری مرکز تھے۔ امید کا مرکز؟ جی، ان کی شہادت کا مطلب صرف ایک بہادر جنگجو کا مارا جانا نہیں تھا، اس کا مطلب تھا خیموں کی امید کا ٹوٹ جانا، لشکر کی ہمت کا جواب دے جانا۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اس گورے کے بعد امام حسین کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ان کی حالت خود بتا رہی تھی کہ ان پر کیا گزری ہے۔ آپ نے بالکل درست سمجھا، شاعری کی یہی تو معراج ہے۔ شاعر نے اس ایک جملے میں امام حسین کے پورے احساس کو قید کر دیا ہے۔ جب کوئی ان کی ٹوٹی ہوئی حالت دیکھ کر پوچھتا کہ یا حسین آپ کی کمر کیوں جھک گئی، تو وہ لفظوں سے جواب نہیں دیتے، کیونکہ شاید الفاظ اس غم کو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ کر ہی نہیں سکتے۔ وہ صرف اپنے بھائی عباس کے لاشے کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں اور وہ بے جان جسم خود ساری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ اور اب ہم اس مجموعے کے شاید سب سے دلخراش شعر کی طرف آتے ہیں، وہ لمحہ جہاں ظلم اپنی انتہا پر ہے، ذبح شبیر کو کرتا ہے لعین خنجر سے، بوسے حلقوم پہ محبوب خدا دیتے ہیں۔ یہ پڑھ کر تو روح کام جاتی ہے۔ یہ شعر دراصل تقدس اور بے حرمتی کے ٹکراؤ کو بیان کرتا ہے۔ تقدس اور بے حرمتی؟ جی، یہ صرف قتل کا منظر نہیں ہے۔ شاعر ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم صرف شمر کے خنجر کو نہ دیکھیں، بلکہ یہ بھی یاد کریں کہ یہ گردن کون سی ہے۔ یہ کوئی عام گردن نہیں ہے، یہ وہ گردن ہے، وہ حلقوم ہے جس پر کائنات کے سب سے مقدس انسان پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی، وہ محبت اور شفقت سے بوسے دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ صرف ایک جسمانی زخم نہیں تھا، یہ ایک روحانی بے حرمتی تھی۔
ایک ایسی جگہ پر حملہ جسے خود رسالت نے چوما تھا۔ یقیناً شاعر بتا رہا ہے کہ یہ عمل صرف ایک انسان کا قتل نہیں، یہ رسالت کی محبت اور حرمت پر حملہ ہے۔ ایک طرف رحمت للعالمین کے بوسے ہیں جو زندگی اور تقدس کی علامت ہے، اور دوسری طرف ایک لانتی شخص کا خنجر جو نفرت اور بے حرمتی کی علامت ہے۔ ان دونوں کا ایک ہی مقام پر اکٹھا ہونا کربلا کے المیے کی عظمت کو اور ظالم کے جرم کی پستی کو اس طرح واضح کرتا ہے کہ شاید کوئی اور طریقہ نہ کر سکے۔ ان تمام قربانیوں کے بعد یہ واقعہ تاریخ کا حصہ بن کر ختم نہیں ہوا، اس کا ایک تسلسل ہے جو آج تک جاری ہے۔ جی بالکل۔ آخری شعر اسی تسلسل کو بیان کرتا ہے۔ فاطمہ کہتی ہیں دنیا میں یہ آباد رہیں، شاہ کا پرسہ مجھے سب اہل عزا دیتے ہیں۔ یہ شعر تو عزاداری کے پورے فلسفے کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ جی، یہ شعر عزاداری کی روح کو بیان کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا غم منانا یا ان پر رونا صرف ایک تاریخی واقعہ کو یاد کرنا نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ شاعر کے مطابق یہ عمل براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے بیٹے کا پرسہ دینا ہے۔ اچھا، یہ تو ایک بہت گہرا اور زندہ روحانی تعلق ہے۔ یعنی جب بھی کوئی عزادار غم حسین میں آنسو بہاتا ہے تو وہ 1400 سال کا فاصلہ طے کر کے جناب سیدہ کو تسلی دے رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اس شعر نے وقت اور جگہ کے تمام فاصلوں کو ختم کر دیا ہے۔ اس نے ہر عزادار کو اس غم میں صرف ایک یاد کرنے والا نہیں بلکہ ایک شریک بنا دیا ہے۔ ایک شریک؟ جی، اور جب کوئی اہل عزا امام حسین کا غم مناتا ہے تو وہ جناب فاطمہ کے غم میں شریک ہوتا ہے، انہیں پرسہ دیتا ہے اور اس کے جواب میں وہ دعا دیتی ہیں کہ دنیا میں یہ آباد رہیں۔ اور شاید اسی دعا کی برکت ہے کہ 1400 سال کی مخالفتوں کے باوجود عزاداری ایک زندہ عمل ہے۔ ایک زندہ اور جاری عمل جو نسل در نسل اور زیادہ طاقت کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو آج ہم نے ان اشعار کی روشنی میں دیکھا کہ کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں بلکہ یہ صبر، ظلم، قربانی اور اہل بیت علیہم السلام کے مصائب کی ایک ایسی گہری داستان ہے جو ہر دور کے انسان سے بات کرتی ہے۔ بالکل، یہ اشعار محض تاریخ بیان نہیں کرتے، یہ ایک گواہی ہیں۔ یہ ہم سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جب ناانصافی کا سامنا ہو تو اصولوں پر قائم رہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صحیح۔ شاعری ہمیں صرف یہ نہیں بتاتی کہ کیا ہوا تھا بلکہ یہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ ان نظریات کا آج ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشروں میں کیا مقام ہے۔ کربلا صرف رونے کے لیے نہیں بلکہ بیدار ہونے کے لیے ہے، اپنے زمانے کے یزید کو پہچاننے کے لیے۔ جی بالکل۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔